ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں سفید فام ہوں، میری بیوی بھی سفید فام ہے، لیکن ہمارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی رنگت ہم سے نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی بات سمجھ گئے کہ یہ اپنی بیوی کے کردار پر شکوک میں مبتلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ آپ کے پاس اونٹ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کس رنگ کے ہیں؟ اس شخص نے کہا سرخ رنگ کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اونٹوں میں کسی کا بچہ ایسا ہے جو ہکستری رنگ کا ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سرخ رنگ کے اونٹوں کے بچے ہکستری رنگ کے ہوں؟ تو وہ شخص بولا ہو سکتا ہے کہ اونٹ کے آباء و اجداد میں کسی اونٹ کا رنگ ہکستری ہو جس کی رنگت یہاں تک آ گئی ہو، یا کوئی رگ وغیرہ کا مسئلہ ہو۔ اس شخص کا جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہاری اولاد کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے کہ تمہارے کسی آباء و اجداد میں کسی کی رنگت سیاہ ہو جو تمہارے اس بچے میں نمودار ہو گئی ہے۔ دماغ کو موت کی نیند مت سلائیں۔ چھوٹی عمر میں بزرگوں سے سنتے اور کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ کچھ ایسی عادتیں ہیں جو دماغ کو کمزور بناتی ہیں اور پھر موت کی نیند سلا دیتی ہیں۔ لوگوں کو بتایا بھی جاتا ہے اور سمجھایا بھی جاتا ہے اور تاکید بھی کی جاتی ہے۔ اب وہی باتیں WHO کی طرف سے بھی کہی گئی ہیں اور اہم سمجھی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 دیر تک جاگنا، نمبر 2 صبح میں دیر تک سوئے رہنا، نمبر 3 موزہ پہن کر سونا، نمبر 4 ناشتہ نہ کرنا یعنی بھوکے پیٹ رہنا، نمبر 5 کھاتے وقت اخبار یا کتاب پڑھنا، ٹی وی وغیرہ دیکھنا، نمبر 6 بہت زیادہ میٹھی چیزیں کھانا، نمبر 7 پیشاب بلا وجہ دیر تک روکے رکھنا۔ یہ وہ گندی عادتیں ہیں جن کے سبب دماغ بیمار ہوتا رہتا ہے اور ایک دن موت کی نیند سو جاتا ہے۔ خدا کے واسطے ان گندی عادتوں سے پرہیز کیجیے۔ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ زمین میں خون جذب نہیں ہوتا۔ 2 وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو ان کا خون 7 دن تک زمین پر رہ کر زمین کے اندر جذب ہو گیا اور اسے زمین نے پانی کی طرح پی لیا۔ خداوند عالم نے قابیل سے فرمایا کہ تیرا بھائی حابیل کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، میں کوئی نگہبان تھا۔ ارشاد ہوا تیرے بھائی کا خون مجھے پکار رہا ہے۔ قابیل نے کہا اگر میں نے اسے قتل کیا ہے تو اس کا خون کہاں ہے؟ اسی کے بعد خداوند عالم نے زمین پر کسی کا خون چوسنا حرام قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے زمین میں خون جذب نہیں ہوتا۔ اور دوسری یہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا مجھے مقام قتل پر لے چل، جب وہاں پہنچے تو زمین پر خون نہ دیکھا، لہٰذا انہوں نے خون پی لینے کی وجہ سے زمین پر لعنت کی۔ اسی واقعہ کے بعد زمین نے کسی کا خون نہیں چوسا۔ انڈیا میں ایک بڑی عمر کے آدمی تھے، وہ فوت ہو گئے۔ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا جی آگے کیا بنا؟ کہنے لگے میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں۔ اس نے وجہ پوچھی کیا وجہ بنی؟ کہنے لگے ایک مرتبہ ہندوؤں کی ہولی کا دن تھا اور وہ ایک دوسرے پر رنگ ڈالتے پھر رہے تھے۔ میں اپنے گھر سے کسی دوسری جگہ پر جا رہا تھا، راستے میں مجھے پان کھاتے ہوئے تھوک پھینکنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس وقت مجھے اپنے سامنے ایک گدھا نظر آیا۔ میری طبیعت میں کچھ ایسی بات پیدا ہوئی کہ میں نے یہ کہہ دیا ارے گدھے تجھے کسی نے نہیں رنگا، آ میں تجھے رنگ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی پان والی تھوک گدھے پر پھینک دی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اس عمل پر میری پکڑ کر لی کہ تم نے کافروں کے عمل کے ساتھ مشابہت اختیار کی، چنانچہ اسی وجہ سے میری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا گیا۔ لہٰذا پیارے پیارے میٹھے اسلامی بہن بھائیوں، کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے پرہیز کیجیے اور ویسے چال چلن اور اپنے آپ کو خود کو ویسا بنائیے جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اسی میں فلاح ہے اور اسی میں نجات ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔